اس ویک میں ایک کرنٹ افیئر کے طور پر ایک ایشو سامنے آیا، اسے چاہ رہا ہوں کہ ڈسکس کروں، اور پاکستان لیول کے اوپر ایک ہنگامہ اس حوالے سے کھڑا ہوا ہے، اور وہ ہے ہمارے راولپنڈی شہر کے ایک مناظر مفتی صاحب، مفتی حنیف قریشی حافظہ اللہ تعالی، ان کے اوپر ایک گستاخی کی ایف آئی آر کٹوائی گئی ہے، جس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں۔ یہ کوئی ایٹیچیوڈ نہیں ہے کہ ایک شخص اگر سلپ آف ٹنگ کی وجہ سے یا سبقت لسانی کی وجہ سے کوئی بات اس کے منہ سے نکل جائے اور اس کے بعد وہ ویڈیو میں آ کے معافی بھی مانگ لے اور اس کے باوجود آپ ایک ہنگامہ کھڑا کریں، ہم تو بالکل اس کے حق میں نہیں ہیں۔ تو مفتی حنیف قریشی صاحب حافظہ اللہ تعالی کے خلاف یہ جو گستاخ صحابہ ہونے کی ایف آئی آر ہے، یہ خود انہی کے مکتب سے تعلق رکھنے والی جو دوسری پارٹی ہے، ڈاکٹر اشرف جلالی حافظہ اللہ تعالی، ہم تو سب کو دعائیں دیتے ہیں، زندہ ہیں، مر جائیں گے تو انشاءاللہ اپنے بڑوں کے پاس پہنچ جائیں گے۔ جب تک زندہ ہیں، خواہ وہ مسلمان ہے، کافر ہے، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہے، ہم اس کو دعا دیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے، انسانوں میں چھپے ہوئے شیاطین سے بھی اور جنات میں گھسے ہوئے شیاطین سے بھی۔ انہوں نے پوری کمپین چلائی، جمعے کے خطبے ان کے خلاف کیے، اور پھر اس کے بعد پلے کارڈز اٹھا کر پریس کلب کے سامنے یہ سارے معاملات کیے، اور الٹیمیٹلی پھر ایک کردم تنظیم کے تھرو انہوں نے ان کے اوپر ایک ایف آئی آر کٹوائی۔ اس کے اگینسٹ انہوں نے آ کر مفتی حنیف قریشی صاحب کے حق میں مظاہرے کیے تاکہ ان کی گرفتاری عمل میں نہ لائی جا سکے۔ ان کے اوپر اس ایف آئی آر میں 295A کی دفعہ لگائی گئی ہے۔ 295C تو اسپیسیفکلی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی سے متعلق ہے۔ 295A جو ہے وہ صحابہ کرام، اہل بیت، ازواج مطہرات رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین سے متعلق ہے۔ پرانے قانون میں اس کی سزا 10 سال کی قید ہے، اب نئے قانون میں انہوں نے اسے عمر قید کروانے کی کوشش کی، لیکن وہ آپ کو پتہ ہے کہ صدر جو عارف علوی صاحب تھے، انہوں نے بغیر سگنیچر کیے اسے واپس کر دیا ہے، یعنی وہ کھو کھاتے ڈال دیا ہے۔ وہ تو ہمیں پہلے ہی پتا تھا کہ یہ جس طریقے سے انہوں نے اس کو پاس کروایا ہے، نہ کورم پورا تھا اور نہ اس کے اوپر کوئی بحث ہوئی، وہ انہوں نے ان کے منہ میں ہڈی دینی تھی علماء کے طبقے کے، اور الٹیمیٹلی ہونا وہی تھا جو اب ہوا ہے، اس میں سے نکلنا کچھ نہیں تھا۔ بہرحال پہلا شکار مفتی حنیف قریشی صاحب بنے ہیں، جن کا فرقہ وہ فرقہ ہے کہ جو باقی سارے فرقوں کو ہر وقت گستاخی کے نیزے کی نوک پر لے کر رکھتا ہے۔ تو چونکہ ہمارا بلٹ اپ بھی اسی فرقے سے ہوا ہے، اس لیے میں نے انہی کے اصول اور مبادی کے اوپر کبھی کسی کے اوپر گستاخ رسول ہونے کا فتویٰ تو نہیں لگایا، لیکن عبارات کے اوپر میں گستاخیاں جو ان کے بزرگان دین نے کی ہیں وہ ہائی لائٹ کرتا ہوں، اس کے بعد معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ اور اس مکتب فکر کو اب ہم سے شکایت ہے کہ ہمیں انجینئر صاحب گستاخ کہتے ہیں۔ وہ مکتب فکر جس نے باقی تمام مکاتب فکر کو پچھلے 100 سال سے گستاخی کے نیزے کی نوک پہ رکھا تھا، آج ہم سے بھیک مانگ رہے ہیں کہ انجینئر صاحب ہمیں گستاخ تو نہ کہیں، ہمارے بزرگوں کو گستاخ تو نہ کہیں۔ حالانکہ میں نے اسپیسیفکلی بائی نیم کسی کو کبھی گستاخ نہیں کہا، صرف عبارتوں پہ بات کی ہے۔ اگر عبارت ثابت ہوتی ہے تو وہ اللہ کے حضور خود جواب دہ ہوگا، اور اگر نہیں ثابت تو ٹھیک ہے، معافی ہے۔ تو اس کے لیے میں نے ایک ٹرم ڈیوائز کی تھی کہ یہ اعلی حضرت کے نامکمل مشن کی تکمیل ہے جو ہم کر رہے ہیں، کیونکہ بریلوی خود یہی کچھ کرتے تھے جب ہم نے ان کے ساتھ کیا، یعنی کہ چشتی رسول اللہ، اشرف تھانوی رسول اللہ اور باقی چیزیں نکالی ہیں، تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ انجینئر صاحب کہاں سے ہم پر مسلط ہو گئے۔
تو پھر ہم نے عرض تو کیا ہے کہ وہ بھی کیا دن تھے، ہم بھی ایک جن تھے، آج ہم دیو ہیں، ان جنوں کے بھی پیو ہیں. ہاں 31 سال میں بھی بریلوی رہا ہوں. ہاں یہ آپ لوگوں سے ہی سیکھا تھا ہم نے کہ با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار. تو تمہارے اعلی حضرت کے مشن کی تکمیل ہم کر رہے ہیں. یہ جو جن دیوبند کے تم سارے فرقوں پہ مسلط ہوا ہے تو وہ تم ہی میں سے نکلا ہے، لیکن ہم میں اور ان میں فرق ہے. یہ جب یہ چیزیں ہائی لائٹ کرتے ہیں تو باقی فرقوں کو اسلام سے باہر نکالتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ سارے مسلمان ہیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ. علمی اختلاف کے باوجود ہم ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھیں گے، الگ اپنی کوئی مسجد نہیں بنائیں گے، چندہ بھی ان کو دیں گے جو ان کی زندگی موت کا مسئلہ ہے، ہم چندہ بک بھی نہیں بنائیں گے. اتنا جگرا. ہاں یہ جگرا ان لوگوں کا ہوتا ہے کہ جنہوں نے اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات پر پریکٹیکلی عمل کیا ہوتا ہے. باقی لوگوں میں یہ جگرا کبھی بھی نہیں آ سکتا. ان کا کام تو صرف تکفیر کر کے دوسرے فرقوں کو جہنمی ڈکلیئر کرنا ہے. تو مفتی صاحب خود اپنے ہی علماء کی زد میں آ گئے ہیں اور یہ تکلیف دہ چیز ہے. میں اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں کہ معافی مانگنے کے بعد کوئی تک نہیں بنتا تھا کہ یہ حرکت کی جاتی کہ ان کے اوپر اس طریقے سے ایف آئی آر کٹوا دی اور ایک انتشار کی فضا انہوں نے کریٹ کر دی ہے اور یوٹیوب کے اوپر ایک طوفان بدتمیزی مچا ہوا ہے. وہ آپ دیکھ لیں. اگرچہ انڈائریکٹلی مجھے فائدہ ہوا ہے اس پورے ایپیسوڈ کا کہ کچھ عرصے کے لیے اب یہ مجھ سے ہٹ کے آپس میں لڑ رہے ہیں جس طرح کے پہلے تھے. تو لیکن اس کے باوجود چونکہ آپ کو پتا ہے میں سچائی کے لیے کھڑا ہوتا ہوں. جب کبھی بھی کسی کے اوپر برا وقت آئے، میرے لیے کوئی ایک جملہ بھی حق کا نہ بولا ہو اس نے کبھی بھی، میں اس کے باوجود اس کی سپورٹ کرتا ہوں. مفتی طارق مسعود صاحب کے اوپر ایف آئی آر کٹ چکی تھی حضرت علی کی گستاخی کی. صرف میں نے جرت کی تھی، ان کے اپنے فرقے کا بھی کوئی بندہ سامنے نہیں آیا تھا کہ نہیں یار یہ سلپ آف ٹنگ ہے، یہ اس کی گستاخی کرنے کی کوئی نیت نہیں تھی. حالانکہ ان دنوں کتنے کلیشز چل رہے تھے ہمارے، لیکن میں نے بجائے اس پورے ایشو کو گود لے کر اور اس میں اور فیول ڈالنے کے میں نے اسے ٹھنڈا کیا اللہ کے فضل سے. تو جب کبھی کسی بھی فرقے کے اوپر برا وقت آیا ہے اس حوالے سے، میں سچائی کے لیے الحمدللہ کھڑا ہوتا ہوں کیونکہ یہ میرے اپنے عقیدے کا تقاضا ہے. میں نے اس میں سے کوئی بینیفٹ تو حاصل نہیں کرنا. تو یہ جو واقعہ ہوا اس میں ہوا یہ تھا کہ وہ ایک دوسرے بریلوی مولوی غفران سیالوی صاحب جو پیر بھی ہیں حافظہ اللہ تعالی، ان کو وہ ٹانٹ کر رہے تھے کیونکہ پہلے ان سے بھی کوئی ایک سلپ آف ٹنگ ایسا ہوا تھا جس میں انہوں نے یزیدی لشکر کا جو امیر تھا عمر ابن سعد، غلطی سے اس کا نام لے کر غفران سیالوی صاحب نے دفاع کر دیا تھا اور اس نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تیسرے نمبر پہ نام لینا تھا انہوں نے عمر بن عاص کا، اور غلطی سے ان کے منہ سے نام نکل گیا عمر بن سعد. حالانکہ یہ پروننسیشن بھی غلط ہے، سارے مولوی غلط نکال رہے ہیں. میں نکالوں نا تو میں تو جاہل ہوں. ہاں سارے مولوی جتنے وی لاگ بنا رہے ہیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، تینوں غلط نام لے رہے ہیں. یہ ہے عمر ابن سعد اور وہ ہے عمر ابن عاص. وہ دونوں کو، اس کو بھی کہہ رہے ہیں عمر بن سعد اور ان کو بھی کہہ رہے ہیں عمر بن عاص. تو اس کے اوپر حنیف قریشی صاحب نے گرفت کی کہ تم قاتلین حسین کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہو، اور بڑا ہنگامہ پہلے انہوں نے کھڑا کیا ان کے خلاف اور ایف آئی آر کٹوائیں گے یہ کچھ. حالانکہ اس نے پھر بعد میں معافی اس نے بھی مانگ لی تھی. اس نے کہا بھائی میں تو نام لینا چاہ رہا تھا سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، غلطی سے عمر بن سعد نکل گیا. ارے غلطی سے اسی لیے نکلا نا کہ نام ہی نہیں ٹھیک پتا آپ کو، وہ عمر ابن سعد ہے. خیر انہوں نے اس کی غلطی کو قبول نہیں کیا، معافی کو قبول نہیں کیا. کچھ دن بعد مکافات عمل کے تحت ان سے بھی یہی غلطی ہو گئی، ان کا رد کرتے کرتے.
اب ان کو تو موقع مل گیا, وہ پوری پارٹی اکٹھی ہوگی, جلالی پارٹی, اور یہ سارے لوگ, انہوں نے ہنگامہ کھڑا کیا. اب اس میں اس نے بڑے سخت لفظ بولے تھے مفتی حنیف قریشی نے. انہوں نے کہا کہ جی یزید کا نام لیا اور ساتھ نام لینا تھا عمر ابن سعد کا, لیکن نام لے دیا عمر بن عاص. اور پھر نعوذ باللہ خبیث. یہ نعوذ باللہ میں اس وجہ سے بول رہا ہوں کہ چونکہ ایک صحابی کے ساتھ یہ چیز جوڑی ہوئی ہے. باقی یزید کو تو اس سے بھی زیادہ کچھ کہے, ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. اور جنہیں تکلیف ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کا حشر جو ہے وہ یزید کے ساتھ کرے. ہاں, ہمارا حشر اللہ تعالیٰ خلفائے راشدین, اہل البیت اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کرے, آمین. تو اس نے کہا کہ خبیث, لعنتی اور کتا, ہم ان سب کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں. اور اینڈ پہ اس نے کہا ہم تو اپنے کتوں کا بھی نام جو ہے نا ان میں سے کسی کے نام کے اوپر نہ رکھیں. اب ان کو موقع مل گیا, انہوں نے پکڑ کے کہا کہ دیکھیں انہوں نے صحابی رسول کے لیے, یہ اصل میں توہین ہے. ہاں, کسی صحابی کی علمی غلطی کو قرآن و سنت کی روشنی میں ہائی لائٹ کرنا, جو اس نے خود کیا ہوا ہے. جس طرح برادران یوسف نے جو کچھ کیا تھا وہ ہم نے تو نہیں ان سے کروایا تھا, آج تک مثال دی جاتی ہے. اور برادران یوسف ڈبل صحابی ہیں. ہاں, حضرت یعقوب علیہ السلام کے بھی صحابی ہیں, بیٹے ہیں, اور یوسف علیہ السلام کے بھی صحابی ہیں, لیکن آج تک ان کی مثال دی جاتی ہے. قرآن میں ان کی غلطی معاف ہو چکی, لیکن آج تک مثال دی جاتی ہے اس لیے کہ اس سے عبرت پکڑی جائے. اس کا مطلب توہین کرنا نہیں ہوتا. تو اگر کوئی سنگل صحابی ہو, یہ تو ڈبل صحابی, اگر کوئی سنگل صحابی نے اپنے زمانے میں خلفائے راشدین کے ساتھ جنگیں کی ہیں, انہیں تکلیفیں پہنچائی ہیں, کہ جن کی پیروی کا ہمیں حکم تھا, علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین, تو ان کے ساتھ اگر کوئی احترام کے دائرے میں علمی اختلاف رکھتا ہے تو اس کا وہ ذاتی اختلاف نہیں ہے, وہ خلیفہ راشد کے حق میں ہے, نہ کہ کوئی ذاتی اختلاف ہے. تو وہ کوئی توہین نہیں ہے. توہین یہ ہوتی ہے جب آپ گالی گلوچ کے اوپر اتر آتے ہیں. تو بہرحال وہ پھر ایف آئی آر کٹ گئی اور اب یہ سارے معاملات چل رہے ہیں, پتہ نہیں یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. تو